روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جناب چیئرمین، یہاں کئی مسائل پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن آج جس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، دکھ ہے کہ ایسا مسئلہ ہوا اور ہماری حکومت نے اس کے طرف توجہ نہیں دیا، یہ پریشانی ہے ہمیں۔ دنیا کے اندر مصائب آئے ہیں، لیکن اسلامی حکومت جہاں رہی ہے وہ انہوں نے ایسے موقع پر پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ ابھی بھائی نے بتایا کہ 40 کلومیٹر ہے۔ محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف جیسا ظالم گورنر، حجاج بن یوسف یہاں سے مالدیپ سراندیپ سے مسلمانوں کے بچے عورتیں جا رہے تھے۔ یہ سندھ میں بھمبور ہے جس کو عربی میں دیبل کہتے ہیں، وہاں کے قزاق اور ڈاکوؤں نے ان کی کشتی کو لوٹا، ان بچوں کو عورتوں کو ادھر دیبل کے اندر بھمبور سندھ کے اندر انہوں نے رکھا ان کو۔ وہاں ایک عورت خط لکھتی ہے اپنی انگلی کاٹ کر، ریاست مدینہ سے وہاں سے لوگ آتے ہیں، محمد بن قاسم کی صورت میں ان کو آزاد کراتے ہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اسی کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ 40 میل کے فاصلے پر ہیں اور اس کے طرف کوئی توجہ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کوئی کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بے خبری ہوئی ہے، فلان ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے رات کو مدینہ منورہ کے باہر، جہاں لوگ قافلے آ کر اترتے تھے وہاں گشت کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ عورت دیگچی آگ پہ رکھ کر اس میں اپنے جو ہے وہ ہانڈی کو ہلا رہی ہے۔ حضرت عمر گزرے، پوچھا بی بی کیا ہے؟ کہا بابا تم چلے جاؤ۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا ہے؟ کہا تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، تم چلے جاؤ۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، بتاؤ۔ اس نے کہا یہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کو بہلانے کے لیے میں نے یہ ہانڈی چاڑی ہے، کچھ نہیں ہے، تاکہ ان کو نیند آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آئے، اپنے غلام کو کہا جلدی کرو چلتے ہیں۔ واپس گئے، بیت المال سے سامان اٹھایا کھانے کا، اپنے کندھے پہ رکھا ہے۔ غلام کہتا ہے حضرت میں اٹھاتا ہوں، کہتا ہے نہیں، قیامت میں میرا بوجھ تو اٹھائے گا، میں خود اٹھاؤں گا۔ ادھر لے گئے اور وہاں خود پکایا اور ان کو جو ہے بچوں کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد اس بیوی نے کہا کہ عجیب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ریاست مدینہ یہ تھی، حاکم وقت اس طرح کے ہوتے تھے۔ آپ یورپ کو دیکھیں، ہمیں مسلمانوں کو تو مارتے ہیں، عراق، لیبیا، افغانستان، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں پر ظلم کریں، لیکن سمندر میں اگر پرندے جو ہیں ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کہتے ہیں پرندوں کو ہم نکالتے ہیں۔ یہ کوئی وہی تہذیب ہے جو یورپ کی تہذیب ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کوئی فکر نہ ہو۔ اور ہم جو ہیں اختلافات، اور اس سے کچھ نہیں بنے گا میرے خیال میں دعا کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے بزرگ ہیں، ہر بات کا جواب وہ اکیلے دیتے ہیں۔ یہ میری دعا ہے اللہ ان کو خیریت سے فارغ کرے، تکلیف نہ ہو۔ صرف ایک آدمی ہے بیچارہ ہر وقت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔